السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حصہ نظم کو شروع کیا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو کل والے لیکچر میں بتایا تھا جی نظم کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم نے نظم کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو آج ہم اپنا جو درسی کتاب ہے اس کا سبق نمبر 1 جو ہے وہ حمد ہے، جو کہ ایک نظم ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نظم ہے اس کا جو عنوان ہے وہ حمد ہے۔ حمد کا آپ کو پہلے پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی صاحب، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جتنے بھی مناظر ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے شعری اصطلاح میں، اور آپ نے اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعر کی مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ آج ہم صرف اور صرف اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے معنی کیا کیا ہیں جی۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اصلاح۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح، اور دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے اندھیاؤ۔ اندھیاؤ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ اندھیاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جی حمد میں، وہ یہ ہے کہ گھپ اندھیرا۔ گھپ اندھیرا اور اندھیاؤ میں یہ فرق ہے کہ گھپ اندھیرے کا مطلب ہوتا ہے ایسا اندھیرا جس میں کوئی چیز نظر نہ آئے، اسے گھپ اندھیرا کہتے ہیں، اور اندھیاؤ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ پیارے طلباء، اندھیرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نظر آ سکتی ہو، اسے اندھیاؤ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر گھپ اندھیرا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اندھیرا ہو، کوئی چیز نظر نہ آئے اندھیرے میں، اسے گھپ اندھیرا کہتے ہیں۔ آگے جی ہے اوسان۔ اسے اوسان بھی پڑھتے ہیں، اوساں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہوش و حواس۔ اب یہ جو حواس لفظ ہے یہ جمع ہے کس کی؟ اس کا جو واحد ہے وہ ہے حس۔ حس کی جمع یہ حواس ہے۔ اوسان کا مطلب کیا ہوا؟ ہوش و حواس۔ آگے چلیں تو بیابان ہے۔ بیابان کو بیاباں بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ نون کی جگہ غنہ پڑھا جاتا ہے، اور بیابان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جنگل۔ آگے ہے جی پرہول۔ یہ پرہول ہے، پرہول نہیں ہے۔ پرہول جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوفناک۔ ایک اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جی ہولناک۔ ہولناک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر سے بھرا ہوا، یعنی کہ دل کو دہلا دینے والا۔ تو یہاں پر پرہول کا مطلب کیا ہوگا؟ خوفناک۔ ایک آگے آ جائیں جی جھونکا۔ جھونکا کا مطلب ہے جی ہوا کا تھپیڑا، یعنی کہ ہوا کی جو ایک لہر ہے، جس طرح پانی کی لہر ہوتی ہے اس طرح ہوا کی بھی ایک لہر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہوا کا تھپیڑا۔ آگے ہے جی لیک۔ اس کو لیک نہیں پڑھنا بلکہ اس کو لیک پڑھنا ہے۔ لیک کا مطلب ہوتا ہے لیکن۔ لیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جی، اس کو لیک نہیں پڑھنا بلکہ لیک پڑھنا ہے، لام کے اوپر زبر کو پڑھنا ہے، لیک۔ آخر پہ آ جائیں جو لفظ ہے وہ ہے مرگھٹ۔ مرگھٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جہاں پر ہم بحیثیت مسلمان اپنے مردے کو دفناتے ہیں اسے ہم قبرستان کہتے ہیں۔ جہاں پر ہم اپنے مردے کا جنازہ پڑھتے ہیں اسے ہم جنازہ گاہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر ہندو جو ہوتے ہیں وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں اسے مرگھٹ کہتے ہیں۔ عموماً آپ نے سنا ہوا ہے شمشان گھاٹ بھی اسے کہا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں جی۔ تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو یاد کریں گے، حمد کی ڈیفینیشن کو یاد کریں گے، یہ خاص الفاظ ہیں ان کے میننگ بھی یاد کریں گے، اور ان کو خوش خط کر کے اپنی جو اصل کاپی اردو کی ہے اس پر لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بیٹا یہی آپ کی ڈائری ہے، اسی کو آپ نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اس بیماری سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔